السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عید کی نماز کا بہت ہی آسان اور شارٹ خطبہ آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت ہی آسان خطبہ ہے جسے کوئی بھی شخص بالکل ایزی یاد کر سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو نماز آتی ہے اس شخص کے لیے اس خطبے کو یاد کر کے عید کی نماز پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس خطبے میں جو میں چیزیں بتانے جا رہا ہوں ان میں سے اکثر چیزیں وہ ہیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں۔ تو جس شخص کو نماز آتی ہے اس کے لیے اس خطبے کو یاد کرنا بالکل ایزی ہے، بہت ہی آسان ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ اس سے قبل یہ دو چیزیں سمجھ لیں کہ جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اور عیدین کا جو خطبہ ہے اس میں دو چیزوں کا فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ جمعے کا جو خطبہ ہے یہ لازم ہے، ضروری ہے اس کا پڑھنا، بغیر خطبے کے جمعے کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن عید کا جو خطبہ ہے یہ ضروری اور لازم نہیں ہے، سنت ہے۔ اگر کسی شخص کو خطبہ نہیں آتا اور وہ نماز پڑھا لیتا ہے، نماز پڑھ لی جاتی ہے، تو خطبہ نہ پڑھنے سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ثواب کم ملے گا، کیونکہ خطبہ پڑھنا سنت ہے اور سنت پر عمل کریں گے تو ظاہر سی بات ہے پھر ثواب زیادہ ملے گا، تو اس لیے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ بہت ہی آسان اور مختصر خطبہ ہے۔ دوسرے نمبر پر جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اور عید کا جو خطبہ ہے اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جمعے کا جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلے خطبہ پڑھا جائے گا اس کے بعد پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ لیکن عید کا جو خطبہ ہے اس میں پہلے عید کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد پھر خطبہ پڑھا جائے گا، پہلے نماز پھر خطبہ۔ اب سب سے پہلے جو ہے نماز پڑھیں گے عید کی نماز پڑھنے کے بعد اب عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے اس پر بھی آلریڈی ایک ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر وہ آئی بٹن میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ اس میں نے عید نماز پڑھنے کا بالکل بہت ہی آسان طریقہ بتایا ہے، آسان لفظوں میں، جس کے لیے سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ ویڈیو بھی واچ کیجیے گا، اس سے بھی آپ کو اچھی خاصی رہنمائی حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے۔ اب عید کی نماز پڑھنے کے بعد آپ چاہیں تو دعا مانگ لیں یا پھر خطبہ پڑھ لیں، خطبے کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خطبہ کیا ہے؟ سب سے پہلے عید کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی بھی چیز رکھ لیں، کوئی چیئر رکھ لیں، کوئی ممبر ہے تو پھر تو بہتر ہے، یا پھر کوئی بھی اونچی چیز رکھ لیں، اس پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 9 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ مکمل پڑھیں گے۔ مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد پھر سورہ کوثر پڑھیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر تکبیر تشریق پڑھیں گے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ پڑھ کر آپ بیٹھ جائیں گے، ایک خطبہ آپ کا مکمل ہو گیا، پہلا خطبہ آپ کا ہو گیا۔ بہت ہی آسان ہے، یہ پڑھ کر آپ پہلا خطبہ مکمل کریں گے، بیٹھ جائیں گے چند سیکنڈ کے لیے یا 1 منٹ کے لیے، بیٹھ کر تسبیح پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں یا پھر الحمد پڑھ لیں یا پھر اللہ اکبر پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، جو بھی پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ چند سیکنڈ کے لیے بیٹھیں گے، وقفہ دیں گے، اس کے بعد پھر دوسرا خطبہ پڑھیں گے۔ دوسرے خطبے میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پوری سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مکمل سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر تکبیر تشریق پڑھ لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھیں۔ پہلے ہم نے سورہ کوثر پڑھی تھی، اب سورہ چینج کر لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر تکبیر تشریق پڑھیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد ایک حدیث پڑھیں، اگر آپ کو کوئی حدیث آتی ہے عربی میں تو وہ پڑھ لیں، ورنہ یہ حدیث تو بالکل آسان ہے اور بہت سارے لوگوں کو آتی بھی ہے۔ یہ حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات،
یہ حدیث پڑھیں گے. اس کے بعد پھر تکبیر تشریف، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اب پھر درود پاک والی آیات پڑھیں گے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں. اگر کوئی اور درود پاک آتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ورنہ جو نماز میں درود پاک پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. مکمل درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد پھر تکبیر تشریف پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیر تشریف پڑھ کر اب بیٹھ جائیں گے. آپ کا خطبہ مکمل ہو گیا، دونوں خطبے آپ کے کمپلیٹ ہو گئے. تو یہ بالکل آسان اور مختصر شارٹ خطبہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس شخص کو نماز آتی ہے اس کے لیے اس خطبے کو یاد کر کے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ اس میں جتنی بھی چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ تمام چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں. اکثر چیزیں ان میں سے نماز میں ہم پڑھتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے. اس میں صرف ایک حدیث آپ کو یاد کرنی ہے، اور تکبیر تشریف تو ویسے بھی آتی ہے، اور یہ حدیث بھی کوئی مشکل نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات. اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، بار بار اگر سمجھ نہیں آئی تو ان چیزوں کو لکھ لیں کہ کس ترتیب کے ساتھ کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے، پہلے خطبے میں کیا پڑھنا ہے، دوسرے خطبے میں کیا پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی، اور آپ آسانی کے ساتھ اس خطبے کو ایزی یاد کر کے عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دینی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.